الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، اور نہ ہی آپ سے ایسے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حرمت رسول اور احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محترم ناظرین کرام چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابو سفیان تجدید صلح کے لیے مدینہ منورہ جب گیا نا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، خود ہی مکہ والوں نے اس صلح کو توڑا، اس کی پاسداری کو نظر انداز کیا، تو پھر ابو سفیان تجدید صلح کے لیے مدینہ منورہ گیا۔ اس کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اس کے گھر گیا۔ بستر بچھا ہوا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ابو سفیان جو ہے نا، اس کو جب دیکھا نا بیٹی نے، تو اس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا اس کو لپیٹ دیا۔ اب باپ نے پوچھا کہ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ بستر جو ہے میرے لائق نہیں تم سمجھتی؟ تو ان کی بیٹی نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، یعنی آپ اس کے قابل نہیں ہو کہ اس پاک بستر پر بیٹھو۔ ابو سفیان یہ رویہ، بیٹی کا یہ طرز عمل دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ پھر اس نے صرف یہ کہا، خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تجدید صلح کے حوالے سے اس نے گزارش کی۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ سفارش ہی کر دو کہ صلح کر لیں۔ دیکھیں احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کرنے سے انکار کر دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات نہیں سنی تو میں کیوں سفارش کروں؟ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ سفارش کر دو، تو انہوں نے کہا کہ تم سفارش کیا کہتے ہو؟ میرے پاس اگر لکڑی کا ٹکڑا ہو اور مجھے تمہارے خلاف لڑنے کا حکم ہو تو میں پھر بھی لڑوں گا، تو میں تو یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان گیا کہ آپ سفارش کر دیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے ہم اس کے بارے میں سفارش بھی نہیں کر سکتے، جو آپ نے ارادہ فرما لیا ٹھیک ہے۔ یہ ہے احترام رسول، یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہاں۔ پھر ابو سفیان وہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، ان کی طرف دیکھا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ بھی وہاں پر تھے، چھوٹے بچے تھے، ابھی گھٹنوں کے بل چل رہے تھے، تو یعنی بالکل چھوٹے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے اس بیٹے سے یہ اعلان کروا دو تاکہ یہ عرب کا سردار بن جائے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا انہیں کہا کہ میرا یہ بیٹا اس درجہ کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان پھر مایوس ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ بھئی تم خود ہی اعلان کر کے چلے جاؤ، چنانچہ اس نے اعلان کیا لوگوں میں اور چلا گیا۔ تو ان چند واقعات سے پتہ چلا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس قدر ہے، صحابہ کرام کتنا احترام کرتے تھے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احترام رسول، تعظیم رسول یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے لیے شرط ہے۔ تو اتنے عظیم نبی کہ جس کی تعظیم صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی صحابہ کرام تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی
زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسموں پر ملتے تھے، احترام کی وجہ سے اپنی نگاہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلند نہیں کرتے تھے۔ اور وہ صحابہ جن کی آواز اونچی تھی، جب سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی تو وہ روتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ حتیٰ کہ دوبارہ بات پوچھنی پڑتی تھی کہ کہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اس عظیم نبی کی اتباع میں ہی، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم